مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیں، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا۔ نیت کرنا کوئی مشکل کام بھی نہیں، دل میں نیت ہونا ہی کافی ہے۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا پینا سامنے آ گیا، مسجد کے اندر ہیں، کھانے کے لیے نیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ اجازت نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب چاہیں تو کھا پی لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 10۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات، کون جمعرات کے دن، اور کون شب جمعہ، یعنی جمعرات کا دن گزار کر جو رات آئی تو شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1439 سنہ ہجری کے رجب المرجب کی آج 7ویں رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ابو المدینہ میں مدنی مذاکرہ ہفتہ وار جاری ہے۔ مدنی مذاکرے میں یعنی 3 دن کے لیے ہمارے یہاں مہروی کابینات سے کافی اسلامی بھائی تشریف لائے، الحمدللہ، اور بھی ادھر ادھر سے بھی تشریف لائے ہیں۔ آج کچھ جامعات المدینہ بھی آنے تھے لیکن مجھے ابھی ان کا نام اور بذریعہ اوبی بین مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت پاک برکاتی کابینہ ڈام وندر بلوچستان، ماشاءاللہ، یہ اسکرین پر آپ ان کے جلوے دیکھ سکتے ہیں۔ نیز پاک وارثی مدنی کابینہ اور اطراف، اس کے اطراف گاؤں ایاور کاں شیخو پورہ اور بذریعہ نیٹ خصوصی شرکت کانپور ہند امجدی کابینہ۔ یہ کانپور ہند بھی اس وقت ایک ہمارے ساتھ
موجود ہے۔ ماشاء اللہ، مرحبا، جی آیا نو، ویلکم۔ ماشاء اللہ کانپور میں تو بہت جمع ہو گئے، وندر کا مقابلہ لگ رہا ہے، بلکہ وندر سے مجھے تو زیادہ لگ رہا ہے، بلوچستان سے بھی نیٹ پہ، سبحان اللہ، ہے نا، یہ کانپور والے زیادہ لگ رہے ہیں۔ چلو ڈام وندر والوں کو ابھی بھی موقع ہے، آپ مدنی قافلے ان سے زیادہ دے دو کانپور والوں سے، تو یوں جیت جاؤ گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، نہیں دونوں نے بیچاروں نے جو بھی ہے اپنی محنتیں کی ہوں گی، تو انشاءاللہ یہ کانپور بڑا شہر ہے اور وندر تو ایک گمنام سا گاؤں ہے، گاؤں ایاور کا، فرق بھی ہے نا، پھر بلوچستان میں آبادی بھی کم ہے، غربت بھی زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دونوں سبھی کو برکت دے، وہ بھی جو ہے نا اپنے شیخو پورا اور ڈام وندر اور پھر یہ کانپور، شیخو پورا والے تو کافی تعداد میں، گاؤں ایاور کا، جی ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا کانپور میں تو آپ کا اجتماع بھی ہوا ہے نا؟ جی ہاں، کانپور میں اجتماع ہوا ہے، کانپور میں حاضر ہوا ہوں الحمدللہ۔ اور آج ماشاءاللہ ہمارے ڈام بندر والے نے تو اچھی کوشش کی، ہاں نہیں، یہ وہاں کی آبادی اور وہاں کا گاؤں اور چھوٹی جگہ، اللہ کا وسیع ہے، یہ سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا اور آبادی میں سب سے چھوٹا، تو یہاں ماشاءاللہ انہوں نے کتنا زور لگا کے اتنے جمع کیے ہوں گے، ماشاءاللہ۔ اللہ سب کے حاضری کو قبول فرمائے کہ کم زیادہ پر قبولیت کا انحصار نہیں ہے، اخلاص ہونا چاہیے اور رب راضی ہو جائے ہم سب سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہماری مہروی کابینات کے عاشقان رسول جو ہے وہ آئے ہیں اور مختلف انداز سے کچھ جہاز یعنی بائر بھی آئے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹرین کا بھی ان کا ایک سلسلہ رہا ہے، ایک مدنی گلدستہ بھی ہے ان کی آمد کے مناظر کا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عرس خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں مدنی مذاکرہ ہوا، جس میں ملک بھر سے عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اسی سلسلے میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، راول پنڈی، مری، اٹک، چکوال اور گجر خان کے اسلامی بھائی بذریعہ اجمیری طیارے اور اجمیری ٹرین کے ذریعے باب المدینہ کراچی پہنچے، جہاں ان کا اسلامی بھائیوں نے استقبال کیا۔ اجمیری ٹرین کے سفر کے دوران مدنی حلقے کا سلسلہ بھی ہوا، جس میں عاشقان رسول کو مدنی پھولوں سے نوازا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ان کے آمد کے مناظر تھے۔ آئیے اب آپ کو ہم ایک حکایت مختلف مناظر کے ساتھ جو ہے صوتی پیغام کی یہ حکایت مختلف مناظر کے ساتھ دکھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے خراسان کے ایک شخص سے بڑھ کر کسی کو زاہد یعنی دنیا سے بے رغبت اور نیک بندہ نہیں پایا۔ وہ مسجد حرام میں میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، پھر جب طواف کرنے کے لیے اٹھا تو اس کے دینار چوری ہو گئے، وہ رونے لگا۔ میں نے کہا کیا دیناروں کے لیے رو رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں، بلکہ میرے سامنے ایک منظر ہے کہ میں اور چور اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے ہیں، اور اس کے پاس یعنی چور کے پاس اس چوری پر کوئی دلیل نہیں، میں اس کی اس بے بسی پر ترس کھاتے ہوئے رو رہا ہوں۔ اللہ اللہ، اللہ کے نیک بندوں کے عفو درگزر کے بھی کیا معاملات ہیں۔ زیاد بن عبداللہ کہتے ہیں، باوجود قدرت بدلہ نہ لینا کینے اور غصے کو ختم کرتا ہے۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ، ہمارے اسلاف مرحبا۔ کاش ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب ہو جاتا کہ مسلمان کی دنیاوی پریشانی دیکھ کر بھی
ہمیں ہمدردی کے جذبات محسوس ہوں اور ان کے کام آنے کی سعادت ملے، بلکہ آخرت کی پریشانی کے تعلق سے بھی ہمیں کسی کے بارے میں دل جلانا چاہیے۔ کوئی مسلمان اگر گناہ میں ہو تو اس کے لیے دل جلانا چاہیے کہ اس بیچارے کا آخرت میں کیا ہوگا، اور اپنے آپ کو بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ میرا کیا بنے گا، لیکن دوسرے مسلمان کی بھی خیر خواہی ہو۔ جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو ہم انشاءاللہ نیکی کی دعوت عام کرنے میں مزید مستعد ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ جانشین امیل سنت اس وقت سفر پر ہیں اور وہاں ان کا مدنی منوں کے ساتھ کچھ بڑا پیارا سا ایک انداز ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ مضمون کا جو بیان ہوا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، مسلمان کے ساتھ خیر خواہی، جی تو یہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ فضائل سنتے ہیں، موقع بھی ملتا ہے، لیکن دل بڑھتا نہیں آگے۔ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ ایثار کا خیر خواہی کا نام تو سن رکھا ہے، مگر سامنے والے کے منہ سے نوالا چھین لیں اس کا جی چاہتا ہے۔ اللہ رحم کرے، بس ہمارا مطلب حال بہت برا ہے، اور صحبتیں صحیح نہیں ہیں، گھروں کے ماحول صحیح نہیں ہے، گھروں میں یہ باتیں کوئی سکھانے والا نہیں ہے۔ حالانکہ چھوٹے بچے کو بہار شریعت میں لکھا ہے، حضرت شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، کہ بچوں کو سخاوت و کرم کی تعلیم دینا واجب ہے، لیکن یہاں تو لوٹ مار کی تعلیم ہے۔ مثلا ایسے مبالغہ کر رہا ہوں کہ جیسے لوٹ مار کی تعلیم نہ ہو تو لوٹتے ہیں یہ بچے، اس کی ٹافی لوٹیں گے، اس کا کھلونا چھینیں گے، اور توڑ ڈالیں گے، کھا ڈالیں گے، اس کو ماریں گے، اس کو گھسیٹیں گے، تو ماں باپ ہنس رہے ہوتے ہوں گے۔ بہت بری حالت ہے، تربیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بچہ نہ سمجھے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کی حص ہوتی ہے، تھوڑا سمجھدار ہو جاتا نا تو کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے۔ تو اس کو اگر شروع سے ہی، جیسے ہمارے یہاں بچے، آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کئی بچے سے ملیں گے جو موقع بموقع اللہ اللہ کریں گے، باقی جو مدنی ماحول میں نہیں ہوں گے، مذہبی ماحول سے وابستہ نہیں ہوں، ان کے بچے آپ کو اللہ اللہ کرتے نہیں ملیں گے عام طور پہ، وہ اور کچھ بولتے ہوں گے۔ تو یہ مدنی ماحول کی برکتیں ہیں، تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی ابھی سے تعلیم دیں ایثار کی، خیر خواہی یعنی بھلائی چاہنا، اور مسلمان کی خیر خواہی واجب ہے، اس کی بھلائی چاہنا۔ اس کے برے میں لوگ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کے برے میں خوش ہونا یہ کیا نام ہے اس اصطلاح کا، بھول گیا میں،
शमातत कहलाता है कि जैसे कोई किसी का नुकसान हो गया तो दिल खुश हो गया, हम खुश हो गए। किसी का व्यापार कम हुआ, किसी का माल चोरी हो गया या कोई बीमार हो गया तो हम खुश हो जाए कि अच्छा हुआ, गिर गया अच्छा हुआ, चोट आई इसको। तो ये शमातत कहलाता है और इसकी हदीसों में मजम्मत है, यानी यहाँ तक है कि इसको अल्लाह ठीक कर देगा, मजमून मतलब इसको ठीक कर देगा और शमातत करने वाले को, बुरा चाहने वाले को, बुराई पर खुश होने वाले को, उसकी तकलीफ की पर खुश होने वाले को मुब्तला कर देगा। इस तरह की भी है तरकीब, वईद। तो इसलिए बहरहाल ये कि हमें मुसलमानों का भला चाहना चाहिए, न कि बुरा। हम जब मुसलमानों का भला चाहेंगे तो हमारे साथ भी भला होगा। बुरा चाहेंगे तो अगर हमारे साथ बुरा हो गया तो क्या करेंगे? तो सबका भला, सबकी खैर, सबके भले में हमारी खैर। बस ये अभी तो जहन बनता है, लेकिन बस बाद में ये जाओ जा मदनी काफिलों में सफ़र करते रहेंगे, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे, मदनी इनामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह ये जहन भी बनेगा इंशाअल्लाह जल्ल जलालहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए रजबुल मुरज्जब की दुआ पढ़ लेते हैं जो कि सुन्नत है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये मैंने 3 बार पढ़ाई, तो यूं दुआ जब भी मांगे तो यूं तो कबूलियत के करीब जाने के लिए हर दुआ 7 बार मांगी जाए। अरबी ही नहीं जैसे हम दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा। हम तो आगे बढ़ते चले जाते हैं, या अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, 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 या अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा। ये 7 बार, यानी कि हर दुआ 7 बार मांगे, ये आदाब में से। हम तो एक बार नहीं मांगते, 7 बार क्या मांगेंगे? दिल ही नहीं करता, दुआ में दिल नहीं लगता। और दुआ मांगी तो कबूल क्यों नहीं हुई, ये एहसास खाया जाता है। कबूलियत का इजहार हो या ना हो, खुद दुआ मांगना ये इबादत है, सवाब का काम है। तो सवाब समझकर, अल्लाह की इबादत समझकर काश हम भी दुआ मांगा करें। लेकिन देखो नमाज पढ़ने आते हैं, पहली दुआ हो जाती है अल्लाहुम्मा अंतस सलाम, दूसरी दुआ में 2-4 बूढ़े बुजुर्ग रह जाते होंगे, या अक्सरियत चली जाती है। दुआ मांगने में दिल ही नहीं लगता। अपनी दुआ चलो मांग ली, अच्छी बात है, लेकिन इमाम के साथ दुआ मांगना, दूसरे मुक्तदी भी है, ये कबूलियत से ज़्यादा करीब है। मुसलमानों के मजमे में लोगों की मौजूदगियों में कि जहाँ लोग जमा हैं, वहाँ दुआ कबूलियत के ज़्यादा चांस है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा, एक तादाद है इस्लामी भाइयों की कि जो आपको फॉलो करती है, देखती है कि आप किस तरह से शरीयत और सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, तो आपकी पैरवी इन मानों में करने की भी कोशिश करती है। तो अगर ये थोड़ी वजाहत फरमा दें कि आज जो इमामा शरीफ आपने सजाया हुआ, क्या ये वो धारीदार सुर्ख वाला जो कपड़ा था वो ये है? धारी नज़र आती है स्क्रीन पे? नज़र नहीं आती होगी। अब भी नहीं आती, मुझे तो नहीं आ रही, लेकिन धारी बनी हुई है, धारियाँ
اصل یہ دھاری دار جو امامت شریف ہے جب تک بالکل کلوز نہیں ہونا تو اس وقت اب پتہ نہیں نظر آ رہی چلتا. جی جی یہ سرخ دھاری دار ثابت ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہننا. تو یہ سرخ دھاری دار بظاہر تو ہے. اب وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو سرخ دھاری دار پہنا وہ کس انداز کا تھا خدا بہتر جانے، لیکن مجھے امید ہے کہ اس پر بھی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زاہد اتاری، مدینہ منورہ. یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ ہم احادیث کے حوالے سے پڑھتے اور سنتے ہیں کہ سرکے کے بارے میں کہ سرکہ جو ہے وہ گھر میں رکھنا سنت ہے. تو فی زمانہ جو سرکے ہیں وہ تو آرٹیفیشل ہیں، یعنی کیمیکل وغیرہ کے ذریعے بنائے جاتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں یہ سرکے مقصد کس طرح بنتے تھے یا اس کی کیا ترکیب ہوا کرتی تھی؟ برائے خاک مدینہ جواب ارشاد فرمائیے. سرکہ بہترین سالن ہے، حدیث پاک میں اس کی پذیرائی کی گئی ہے. البتہ عام جو بازاری سرکہ ہوتا ہے واقعی وہ کیمیکل کا ہوتا ہے، اور اصل سرکہ اب بھی بنتا ہے. یہ جو اچھی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کا سرکہ ہو سکتا ہے قدر اصلی یا بہتر ہو. یہ نہیں ہے کہ مطلقاً اصلی سرکے کا وجود ہی ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. بعض مشہور کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کا ایک اپنا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، وہ ملاوٹ نہیں کرتے، اصل چیز دیتے ہیں تاکہ ان کی یعنی کاروباری طور پر ان کو نقصان نہ ہو، بدنامی نہ ہو، ان کا جو گڈ ول ہے وہ خراب نہ ہو. اور وہ ہوتا بھی مہنگا ہے. اور یہ جو سستے والا کیمیکل کا وہ سستا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اس وقت ہمارے اسکرین پر ہند والے بھی تھے اور وہاں آج چھٹی شب ہے، وہاں سے ایک سوال بھی ہے. سبحان اللہ. اجمیر، اچھا کانپور شریف، یہ کانپور والے ہیں اور چونکہ وہاں ابھی چھٹی شب ہے تو یہ اجمیر شریف کے عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ دکھائیے گا اجمیر میں بھی الحمدللہ عاشقان رسول کی ایک تعداد اس وقت ہمارے ساتھ موجود، اور یہ اجمیر شریف سے عاشقان رسول کی اس وقت شرکت ہے. کل سے زیادہ لگ رہے ہیں جی آج بڑی رات ہے. الحمدللہ. ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. اور ایک آڈیو سوال بھی ہے. ماشاءاللہ. محمد شکیل قادری، میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کسی بزرگ کے عرس میں جانے کے لیے ہمیں کیا کیا اچھی نیتیں کرنی چاہیے؟ جواب عنایت فرما دیں. اب عرس میں جانے کے لیے یہ ہے کہ وہاں جا کر میں صاحب مزار پر حاضری دوں گا اور ایصال ثواب کروں گا. جو حاضری کے آداب ہیں ان کا بھی حتی الامکان خیال رکھوں گا. آداب یہ ہیں کہ قدموں کی طرف سے جائے اور قدموں کی طرف سے ہوتا ہوا قبلے کو پیٹ کر کے صاحب مزار کے چہرے کی طرف رخ کر لے، منہ کر لے اپنا چہرے کی طرف، اور 4 ہاتھ یعنی کم و بیش تقریباً 2 گز دور رہے اور سلام عرض کرے. اب کیونکہ پیٹھ کے پیچھے سے جا کر لوگ تو ہر طرف سے وہ کر رہے ہوتے ہیں حاضری، تو پیٹھ کی طرف سے، پیٹھ مبارک کی طرف سے اپنے سلام کریں گے تو ان کو مڑ کر دیکھنے کی زحمت ہوگی. تو یہ بزرگوں کے آداب میں سے ان کے سامنے سے سلام عرض کیا جائے تاکہ ان کو مڑنے کی زحمت نہ ہو. تو یوں سلام عرض کرے، السلام علیکہ یا سیدی، یعنی
سلام ہو آپ پر اے میرے آقا. اب جو اللہ نے توفیق دی وہ پڑھے سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف اول آخر درود پاک پڑھے اور ایصال ثواب کرے، یاسین شریف پڑھے، تلاوت کرے، جو بھی عبادت کرے، درود و سلام پڑھے. تو اس طرح مطلب ہے کہ میں حاضری دوں گا اور وہاں دعا کرے کہ اللہ کے مقبول بندوں کے قرب میں، قریب میں دعا قبول ہوتی ہے. تو مزارات اولیاء جو ہیں ان پر بالکل دعا کی قبولیت کے یہ مقامات ہیں کہ وہ قرب ہے نا ولی اللہ کا، تو وہاں دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی انشاءاللہ. تو وہاں دعا مانگوں گا. اس طرح مطلب یہ کہ اب اجمیر شریف میں اپنا تو ماشاءاللہ مدنی قافلے بھی حاضری دیتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں. امید ہے جدول کے مطابق بھی ہوتا ہوگا کچھ نہ کچھ. تو اس میں مدنی قافلہ ملا تو ان کے ساتھ رہوں گا کہ عاشقان رسول کی صحبت، یہ بھی کار ثواب، ان کی صحبت میں رہوں گا اور کچھ دین سیکھوں گا، سنتیں سیکھوں گا. مزارات پر جو لوگ غلطیاں کر رہے ہوں گے ان کو سمجھاؤں گا. جیسے کہ مزارات پر تو کئی غلطیاں ہوتی ہیں، کرنے والے کرتے ہیں، تو موقع کی مناسبت سے ان کو سمجھانے کا سلسلہ بھی رکھا جائے. لیکن یہ کہ غور کر لیا جائے کہ میرا سمجھانا کہیں فتنے کا باعث نہ ہو. اب مثال کے طور پر بعض لوگ بہت پاورفل لوگ ہوتے ہیں، وہ مزارات پر بالکل یعنی کہ قابض اور یہ بڑی گڑبڑی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسوں کو سمجھانے کے لیے پھر ان کا سوا سیر ہونا چاہیے. ہمارے مدنی قافلے والے سمجھانے جائیں گے نا تو آئندہ مدنی قافلوں کا داخلہ بند ہو سکتا ہے. یہ میں نے کہا احتیاطاً عرض کر دوں، کیونکہ بدعنوانیاں ان کے گورکھ دھندے ان کو پتہ ہوتے ہوں گے. سب نہیں کرتے ایسا ظاہر ہے، لیکن بعض لوگ کرتے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایسوں کو نہیں، عام ظاہر جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ بھال کے کہ یہ بیچارہ سیدھا سادہ شریف آدمی اور اس نے یہ بھول کی، تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. یہ میرا مطلب ہے. نماز کا ٹائم ہے اور وہ حاضری میں مشغول ہے تو اس کو درخواست کی کہ آئیے نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کی اس کو نیکی کی دعوت دی. اس طرح ترکیب بنائی جائے. باقاعدہ سجدہ کرتے تو میں نے کسی کو اب تک دیکھا ہو یاد نہیں پڑتا. مزاروں پر تو حاضری تو بہت دی ہے. بعض لوگوں نے مشہور بہت کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ مزار پہ سجدہ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا کفر ہے اور تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا یہ حرام ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فتویٰ ہے اور ہمارا یہی ذہن ہے. کوئی بھی عالم دین کبھی بھی نہیں کہے گا کہ مزار پر سجدہ کرنا جائز ہے. اب بعض کوئی داڑھی والے اگر بول دیں تو وہ خالی داڑھی ہونا عالم کی وہ تو نہیں ہے نا علامت. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ کوئی اگر اس طرح کے لوگ کرتے ہوں تو ہو سکتا ہے، لیکن میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے. خدا نہ خواستہ آپ نے دیکھ لیا کہ کسی نے سجدہ کیا تو پیار محبت سے اس کو سمجھائیں. جو میں نے جواب جو بات عرض کی وہ بات اس کو پیار محبت سے سمجھائیں، لیکن غور کر کے کہیں نا کہ یہ فساد نہ کھڑا کر دے. کیونکہ یہ اس طرح کا جو کرے گا نا سجدہ تو وہ بہت زیادہ دینی معلومات سے دور ہوگا. جس کو تھوڑی بہت بھی علماء کی صحبت ملی ہوگی نا وہ کبھی بھی سجدہ درگاہ کو نہیں کرے گا. تو اس لیے سوچ سمجھ کر. اسی طرح اور بھی کئی غلطیاں کرتے ہیں لوگ. تو بعض غلطیاں تو بہت اجتماعی طور پر ہوتی ہیں اور دھوم دھڑکے سے ہوتی ہیں. ان کو چھیڑنا رسک ہوتا ہے. اس کا مطلب شاید جو سمجھتے ہوں گے وہ سمجھتے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. ان معاملات میں نہیں پڑھنا آپ کو. انفرادی معاملہ جو ہو نا اس کو آپ کو لینا ہے. ان پر تنقید بھی کریں گے آپ کے مدنی قافلے یہ ہو سکتا ہے روک دیں گے، کیونکہ وہ بعض لوگوں نے قسم کھائی ہوتی ہے. انہیں محاورہ ہے ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے. اب جس کا مطلب ہے کہ روزی روٹی
इसी मतलब धंधे पर हो, इस तरह के वो हिसाब किताब करते हो, उनको आपकी बात कहाँ समझ में आएगी? आप भी नहीं समझ में आएंगे इनको, मैं भी समझ में नहीं आऊँगा, और मुश्किलात खड़ी कर देंगे ये आपके लिए। तो अल हिकमतो दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है। तो जो भी करना है हिकमत के साथ काम करना। तो बहरहाल अच्छी अच्छी नीयत है कि मैं नेकी की दावत दूंगा, वहाँ जाकर बुराई से रोकूंगा, यही मौके की मुनासबत से इस तरह की अच्छी अच्छी नीयतें करके उर्स में जाना चाहिए। साहिब उर्स की बरकतें हासिल करूंगा, उससे फैज़ हासिल करूंगा। तो ज़ाहिर फैज़ तो मिलना ही मिलना है। न मज़ार पर हाजिरी देना, कोई मज़ार पर आया अकीदत के साथ, मज़ार की ज़ियारत की, हाजिरी दी, कुछ भी नहीं पड़ा, तब भी वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ रहमत नाजिल हो रही है, तो उसको हिस्सा तो मिलेगा ना रहमत का, जबकि अच्छी नीयत से अकीदत से आया हुआ है। कि यानी इससे आप समझें कि बुजुर्गों का इरशाद, इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, जहाँ नेक बंदों का जिक्र होता है वहाँ रहमत उतरती है। तो जब नेक बंदों का जिक्र रहमत के उतरने का सबब, तो खुद नेक बंदा जहाँ मौजूद हो वहाँ रहमत क्यों नहीं उतरेगी? वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, जहाँ बड़े उर्स होते हैं ना, वहाँ अब हमारे यहाँ मज़ारात पर गलत मजमे भी लगे होते हैं। कल भी इस पर मैंने अर्ज़ किया था, चरसी, भंगड़ी, मवाली डी डी कर रहे होते हैं, और इनके भी रोजी रोटी के मसले होते हैं, इनको सुधारना भी अपने बस का रोग नहीं है। तो अब इनको लोग, इनके शामियाने बाकायदा लगे होते हैं, इनकी ये भी एक मदद है इनकी, ना की जाए जो कि, लेकिन शायद इंतज़ामिया को करना पड़ता होगा, हो सकता है, क्यों करते हैं यही जानते होते हैं। तो अब इनको लोग घेरा करके देख रहे हैं, अब इनको घेरा करेंगे ना तो इनकी होगी हौसला अफजाई, और ये जान जान के ये झटके मारेंगे और फजा में घूरेंगे ताकि कोई देखे तो फिर आजा फंसा जा, आजा फंसा जा, आजा फंसा जा। बाबा बेटा बीमार है, करम फरमा दे, बाबा रोजगार नहीं है, अब बाबा 5-25 रुपये आपके खींच ले, और फिर एक तो वैसे तंग दस्ती थी, अब बिल्कुल ही मतलब घर दस्ती भी हो गई, घर खाली हो गया। तो ये मतलब इनको देखना, ये वैसे ही यानी कि इस कौम का मजमा ना बढ़ाया जाए कि इनकी हौसला अफजाई भी होगी, और ऐसों के तमाशे देखना ये दुरुस्त नहीं है, इससे दूर भागे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अत्तारी है, ठुंडो आदम से। सवाल ये है कि दाढ़ी और मूंछ की हद कितनी है? साइडों से और नीचे ठोड़ी से क्या हद है दाढ़ी? कि दाढ़ी जबड़ों पे जमती है, ये तो इसको यूं ठोड़ी के नीचे जो बाल है ना, इनको जो ऊपर से बाज लोग पकड़ते हैं, ये नहीं, फिर यहाँ से ही पकड़े तो मसला हल नहीं, खत्म ही हो जाए। तो ये बिल्कुल बाल पकड़ने, खाल नहीं पकड़नी। तो अब ये जो थोड़े से मुट्ठी से बाहर निकल गए, ये काट दिए जाए। सुन्नत यह है कि मुट्ठी से नीचे जो निकल जाए इसको काट ले। इसी तरह यहाँ भी काटने का लिखा है, यहाँ से भी मुट्ठी में ले लें और मुट्ठी से बाहर आ गए तो काट लिए जाए। अच्छा, बाज़ लोग ये खत इस तरह बनाते कि ये यूं गड़ा डाल देते हैं, तो ये जो जबड़े हैं ना, ये सारे दाढ़े जबड़े, ये बाल जो है ना, ये दाढ़ी में शामिल है, इसको नहीं काट सकते। बाद लोग घिसते रहते हैं। हाँ, जैसे ये हिस्सा जो है ना, ये इनसे इधर अगर कुछ बाल आ गए
تو یہ بالکل نمایاں ہوتے ہیں، کلیئر ہوتے ہیں کہ یہ داڑھی میں شامل نہیں ہے، الگ سے روئیں روئیں ہیں، ان کو کاٹ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مشورہ یہ کہ آپ بالکل نہیں کاٹیں گے نا تو داڑھی خوبصورت رہے گی، ورنہ کاٹتے رہیں گے نا تو یہ پھر سخت بال اگتے رہیں گے، پھر وہ کاٹنا ضروری ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو پھر یہ کاٹتے کاٹتے پھر یوں آپ دھنستے جائیں گے اندر، وہ داڑھی آپ خوش فہمی میں ہوں گے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اور آپ وہ داڑھی کا ہی مسئلہ خراب کر رہے ہوں گے۔ پھر یہ کہ یہاں جو ہے یہ ہڈی جو ہے نا، اس کو کان پٹی، تو کان پٹی کے نیچے سے داڑھی ہے، یہ جو اوپر کے بال ہیں، یہ ہڈی سے اوپر کے بال، یہ سر کے بال ہیں، یہ داڑھی میں شامل نہیں ہے، داڑھی یہاں سے شروع ہوگی۔ اور مونچھیں بس اتنی نہ بڑھیں کہ یہ بڑھ کر پانی میں ڈوبے، یہ خیال رکھنا ہے۔ اگر اتنی بڑائی کہ یہ ہونٹ چھپ گئے، ہاں ہونٹ یہ اوپر کا حصہ ہے جو یہ چھپ جائے، اتنی بڑھانا یہ حرام ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بعض لوگ بالکل ہی صاف آج کل کرنے کا رواج بہت بڑھ گیا ہے، اس کو بعض علماء نے بہت ناپسند کیا ہے، ناجائز نہیں ہے مگر ناپسند کیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ کسی مخصوص طبقے کی اب تو پہچان بن گیا، تو اس لیے تو اب زیادہ اس سے بچنا چاہیے۔ اب وہ مشینی دور تھی، مشین چلا چلا کر یہ سارے بال لے لیتے ہیں۔ مجھے تو یہ مشین چلانا ہی نہیں آتی ہے، اپنا وہ ایک کینچی سے ہی ترکیب بناتا ہوں میں۔ تو مشین سے بھی کرنا جائز ہے، لیکن یہ کہ وہ بس وہ میں نے جو عرض کیا نا، ابرو کی مثل آپ رکھیں، مونڈے نہیں۔ بعض تو اس کو بہت سختی سے منع کرتے ہیں، کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے بحث۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میرا نام اسما ہے، میں عرب شریف سے بات کر رہی ہوں۔ پاپا تالیاں بہت لاتے ہیں۔ بابا جانی آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ ہاں ان کو تو اچھے لگ رہے ہیں، پیارے لگ رہے ہیں، بیچاریوں کو، بچوں کو تو مانا بھی نہیں پتا ہوں گے، اب ان کو رٹوایا ہوگا تو یہ بیچارے بول رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ بھی بتا دیا ان کو، اگر رٹا دیا جائے کہ آپ اچھے نہیں لگ رہے تو انہوں نے یہ بھی بول دینا ہے۔ مگر وہ کہ جو کمپیوٹر میں فیڈ کرتے ہیں نا، ان کو ہو سکتا ہے میں اچھا لگتا ہوں، حسن ظن یہی ہے۔ بس یہ دعا کریں کہ میں اللہ اور رسول کی بارگاہ میں اچھا ہو جاؤں، کہ اچھا وہی ہے کہ جو اللہ رسول کی بارگاہ میں اچھا ہوگا۔ کہ اب دنیا میں تو ایک سے ایک اچھے نظر آتے ہیں، حسین و جمیل ہوتے ہیں، ایکٹر، کرکٹر، دنیا ان پہ مر رہی ہوتی ہے، اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ بس اچھا وہی ہے کہ جو بارگاہ خداوندی میں اچھا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اچھا ہو، واللہ بس وہی اچھا ہے۔ باقی تو دنیاوی اچھائی کو کیا کرنا ہے، اسی اچھے وجود کو قبر میں کیڑے کھا کر ایسا بگاڑ دیں گے کہ پھر دیکھنے کو جی بھی نہ چاہے کسی کا، دیکھے تو کھا نہ سکے کھانا۔ اللہ کرے کہ بس وہاں رضا کا مجدہ آ جائے، اور یہ بس خفیہ تدبیر اس کی کیا ہے ہمارے بارے میں ہم نہیں جانتے، بس رب راضی ہو جائے، رب راضی تو سب راضی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بہت بہت شکریہ کہ میری دلجوئی کے لیے بچوں کو سکھایا۔ ذرا کسی کو کہیں کہ آپ اچھے لگتے تو دل تو خوش ہوگا نا اس کا۔ یو کے عاشقان رسول یہ مدنی قافلے کے عاشقان رسول کو جمع ہوئے ہیں اجتماعی مدنی مذاکرے میں، ایک تعداد میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں برمنگھم یو کے، اور آج بیٹیاں کمپیوٹر بھی بہت زیادہ بیٹیاں جمع ہو گئی ہیں جی۔ یہ نہیں لکھا کتنی بیٹیاں ہوں گی، 7 کا
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला तआला अला अला मुहम्मद। मुहम्मद। जवाब दीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज़ की ज़कात है। बताइए जिस्म की ज़कात क्या है? देखो ये अब इन्होंने, मैंने पढ़ लिया सवाल, ये मुझे पढ़ना नहीं चाहिए। अब वो सरकार की तरफ मंसूब हो करके गलत बोल देगा कोई तुक्के में, स्क्रीन पर आने के शौक़ में, तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, ये सवाल का जवाब मैं ही दे देता हूँ। हाँ, किसी को 100% याद हो, हदीस पाक पढ़ी हो, कन्फर्म हो, अगर गलत किया तो फिर देख लें आप, मंसूब सरकार की तरफ है। सुन के फिर जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्लत सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि जिस्म की ज़कात रोज़ा है। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। ये मदनी मुन्नियों को भी हम जब पूछते रहे क्या फरमाया और सरकार ने क्या फरमाया, तो ये कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर का मतलब ही होता है कि इनके अंदर फीड किया जाता है, तो इनको जो सिखाया गया बल्कि रटाया गया, उन्होंने ये बोलना है। तो वहाँ वो चीज़ नहीं होती जो आम तौर पे कि सरकार ने यूँ फरमाया, पता नहीं, बताओ क्या फरमाया, अब वो गलत बोल दे तो मसला हो गया ना। अब बाज़ लोग खाली स्क्रीन पर आने के लिए भाग भाग के माइक पकड़ते होंगे, लेकिन हम किसी पर ये नहीं कहेंगे कि ये हुब्बे जा का मरीज़ है, ये पकड़ते होंगे, फिर उठ पटंग जवाब देते ही हैं ना के स्क्रीन पे। हालांकि जब तक यकीनी मालूम ना हो, स्क्रीन पर आने का जज्बा अच्छा नहीं है, वैसे ही जज्बा अच्छा नहीं है स्क्रीन पर आने का। तो जब तक यकीनी मालूमात ना हो तो जवाब देने के लिए आना नहीं चाहिए। हाँ, फिर आपको वाकई यकीनी मालूमात अपने हिसाब से आपने खता नहीं की, लेकिन इत्तेफाक से आपकी गलत फहमी थी, तो वो अलग बात है। माशाअल्लाह, ये हैं आज के 7 कंप्यूटर। एक फ्री में आया है। अच्छा, आज 7वीं रात है, 7 कंप्यूटर। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, है ना। हाथ हिला हिला के भी सब नहीं हिला रहे, थक गई होंगी बेचारियाँ, 2 नहीं हिला रही, छोटियाँ हैं। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बाबा जान की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि हम किसी इस्लामी भाई की इस्तेमाल की हुई मिसवाक को इस्तेमाल कर सकते हैं क्या नहीं? उसकी इजाज़त से इस्तेमाल करने में हरज नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सोशल मीडिया से बापा सवाल आया, ये रफ़ीक मुल्तान हैं, पूछ रहे हैं एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। पापा जान से सवाल ये है कि इस हदीस शरीफ में कौन सा इल्म हासिल करने का हुक्म, MA BA या कुरान का इल्म? इसके तहत आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने काफ़ी प्यारी शरह लिखी है। उनमें इस तरह के मतलब तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिमिन, यानी कि तमाम मुसलमानों पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तो फ़र्ज़ उलूम जैसे कि अपने अक़ाइद, इस्लामी अक़ाइद का इल्म हो, इसको ये जानना फ़र्ज़। फिर ये कि जो बातिनियात मौलिकात जो हैं, जैसे झूठ, ग़ीबत, चुगली, जिनसे सभी को वास्ता बढ़ता है, तो ये इल्म भी जानना फ़र्ज़। फिर जिस पर नमाज फ़र्ज़ हुई उसको नमाज के ज़रूरी मसाइल जानना फ़र्ज़। रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो अब रोज़े के, ज़कात फ़र्ज़ हुई तो ज़कात के, निकाह करना चाहता है तो निकाह और साथ तलाक़ के, तिजारत करना चाहता है तो तिजारत के, नौकरी करना चाहता है तो नौकरी के, नौकर रखना चाहता है तो नौकर रखने के। इसी पर आप देख लें, क़यास कर लें, तो अपनी ज़रूरत के जो मसाइल हैं उनका सीखना ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसमें जैसी तैसी कोताही है,
جو نماز فرض ہے تو نماز کا وقت ہونا بھی، وقت کی معلومات بھی فرض ہے. وقت کی معلومات تو حالانکہ اب تو آسان ہو گئی ہے، باقاعدہ اس کے نظام الاوقات لکھے ہوتے ہیں. یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر تو 27 لاکھ سے زیادہ مقامات دیے ہوئے ہیں جن میں نمازوں کے اوقات دیکھے جا سکتے ہیں مختلف ملکوں کے، شہروں کے. لیکن پھر بھی پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو. کبھی میں نے دیکھا ہے جیسے سفر سے آئے ہیں تو ایئرپورٹ پہ دیکھا تو مطلب مساجد میں بھی، یہاں بھی ہوتا ہوگا ایسا، فیضان مدینہ میں بھی ادھر ادھر سے آتے ہیں، بیچاروں کو معلومات نہیں ہوتی. تو سورج جب نکل آئے تو اس وقت پہلی کرن چمکتے ہی سورج کی، فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس سے پہلے سلام پھیرنا یہ لازم ہے کہ سلام پھر جائے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. میں نے کوشش کی کہ مسجدوں میں اعلانات ہوں، سورج نکلنے سے پہلے آدھی منٹ 1 منٹ پہلے اعلان شروع ہو جائے کہ سورج نکل رہا ہے، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، سورج نکل رہا ہے. تو اس طرح کا اعلان لکھ کر دیا تھا، لیکن افسوس منہ کی کھائی نہیں قبول کیا. میرے مدنی مرکز نے قبول نہیں کر رہے اعلان. چند بار جاری کروایا لیکن پھر بھول جاتے ہیں، یا بس کیا کروں، الگ سے اجارے پر بندہ رکھوں تو اور پلے سے اس کو تنخواہ دوں تو شاید جاری ہو جائے. میں دل جلاتا رہتا ہوں، کیا کروں، جذبہ ہے کہ لوگوں کی نمازیں خراب نہ ہوں. خیر، کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے میرے مرنے کے بعد ہی احساس ہو کہ اس کی یہ خواہش ادھوری رہ گئی تھی، چلو اب تو پوری کر دو. تو یہ اگر ہر مسجد میں رائج ہو جائے نا، یہ لکھا ہوا شاید نماز کے احکام میں ہو سکتا ہو لکھا ہوا، اب مجھے اس وقت تو یاد نہیں آ رہا. تو کوئی لکھوانا چاہے تو میں نے تو جاری کیا، کتنی بار اعلانات کیے، لیکن پھر فیل ہو گیا میں. تو یہ مسلمانوں کی خیر خواہی میں یہ بھی تو آئے گا نا کہ ان کی عبادتیں بچاؤ، ثواب ملے گا. لال بتیاں جلاتے ہیں اس طلوع آفتاب کے وقت، تو یہ یہاں بھی لگوائی تو تھی. اب خدا جانے میں اندر آ گیا تو پھر بھی معلومات کی تھی، بعض اوقات تو جلتی تھی، اب بھی ہو سکتا ہے جلتی ہو. اب جلتی ہے کہ نہیں جلتی؟ اب بلب اگر ریفیوز ہو گیا ہوگا تو تبدیل نہ کیا ہوتا الگ بات ہے، نہیں جلتی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلب کے پیسے میں دے دوں گا، کوئی لگا دے تو لال بلب. اصل اب گھڑیاں ایسی آ گئی ہیں نماز کے اوقات کی کہ وہ جیسے مکروہ وقت ہوتا ہے وہ خود اس میں بتی خود بخود جلے گی اور مکروہ وقت پر ختم ہو جائے گی. ایسے سسٹم بھی اب آ چکے ہیں، تو اس میں ایسی زحمت جو ہے وہ کہ ہر مرتبہ بندے کو جلانا اور بجھانا وہ والی بھی نہیں رہی ہے. کئی جگہوں پر اب ایسی نماز کے اوقات کی گھڑیاں بھی، گھڑی سائڈ پہ لگے گی، بتی بیچ میں لٹک رہی تھی، زوردار، اندھے کو بھی محسوس ہو جائے کہ کچھ سرخی محسوس ہو رہی ہے. ایک مبالغہ کر رہا ہوں. تو وہ گھڑی کونے میں جا کر کس نے دیکھنی ہے؟ اس میں یہ ہو کہ مطلب جو پکا نمازی ہو نا، پابندی سے، ایسے نمازی ہوتے ہیں بڑے بوڑھے جو بالکل پہلی صف میں بلا ناغہ ملتے ہیں، ایسوں کو اگر محبت سے سمجھا دیا نا، اور ٹائم ٹیبل کا اس کو کوئی بعضوں کو ہوتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں، تو وہ عادی ہو جائیں گے بتی جلانے کے. اپنے چھٹے پڑیں، امام صاحب مؤذن صاحب تعاون نہ کرتے تو کوئی بات نہیں، ان کے یا تو اجارہ کرتے ہوئے ان سے بات کر لی جائے کہ بتی بھی جلانی پڑے گی اور بجھانی بھی پڑے گی. یہ بھی تو ممکن ہے، صورت تو ہو سکتی ہے. مسجدوں میں اگر کسی کا ذہن ہو، اللہ کرے ذہن بن جائے بس یار کہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہو، لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتہ. یہاں تک دنیا میں ایسا بھی دیکھا ہے، سنا ہے، میں نے کسی نے بتایا تھا اور ایسا لگتا ہے کہ وہ بات صحیح تھی. ایسی خبر کسی کا، اس نے اپنے تجربے کی بتائی تو میں چند بار بتا چکا ہوں کہ ایسا بھی ایک ملک ہے، وہ یورپین ممالک میں، مسلمان وہاں پیسے کمانے جاتے ہیں، علم تو دین کا علم تو نہیں ہوتا، یا دنیاوی علم حاصل کرنے جاتے ہیں. تو جمعے کو وہاں ورکنگ ڈے ہوتا ہے، ظاہر ورکنگ ڈے، ہمارے یہاں بھی جمعے کو ورکنگ ڈے، چھٹی نہیں ہے، لیکن یہ مسلمانوں کا ملک ہے تو پتہ ہے کہ جمعہ کب پڑھنا چاہیے. تو وہاں بیچارے وہ جمعے کو چونکہ ٹائم نہیں ملتا، ورکنگ ڈے سا ہارڈ ڈیوٹی، تو وہ مل جل کے اتوار کو جمعے کی نماز پڑھتے تھے. اب خدا جانا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے.
हमारी बात अल्लाह करे पहुंच गई हो कि ये गलत है, जुम्मा तो गया, जुम्मा तो जुम्मे के वक्त में ही पढ़ना होगा ज़ाहिर है। तो ऐसी मालूमात, इस्लामी मालूमात से दूरी है कि बस खुदा की पनाह। तो इनके लिए नेकी की दावत आम करना ज़रूरी है, बहुत कोशिश करनी ज़रूरत है, बहुत मेहनत करनी है इस पर। खाली चाहने से नहीं हो जाएगा, कुड़ने से नहीं हो जाएगा, करने से होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फ़र्ज़ उलूम के ताल्लुक़ से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब मायनास तसनीफ़ फैज़ान सुन्नत जिल्द दुवम का हिस्सा नेकी की दावत सफ़ा नंबर 135-36 पर आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो मदनी पुल बयान किए हैं, आसान अल्फाज में आपने बयान फरमाए। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ ये थी कि फ़र्ज़ उलूम के साथ साथ कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ने के ताल्लुक़ से हमारा क्या किरदार होना चाहिए कि हमारा ये जो हम पढ़ना, और नमाज के अंदर भी हम अस्कार नमाज पढ़ते हैं, उसमें तलफ़ुज़ की दुरुस्ती के लिए हमें इस मामले में क्या कोशिश करनी चाहिए? ज़ाहिर है कि कुरान करीम तो दुरुस्त पढ़ना ही पढ़ना, दुरुस्त मखारिज के साथ। अब दुनिया भर की तालीम हासिल कर ली, लोग उसको पढ़ा लिखा बोलते हैं, वो पढ़े लिखे। अब जैसे आज वाकेंट और मेहरवी काबीना था ना, ये वहाँ ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, यानी कि हर आदमी कमोबेश कम अज़ कम ग्रेजुएट होता है वहाँ वाकेंट में, मैंने सुना है। लेकिन कुरान पढ़ने वाले खुदा जाने वहाँ भी सही पढ़ने वाले मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तालीम पर बड़ा जोर है वहाँ, दुनियावी तालीम पर। तो इसको ये लोग पढ़ा लिखा बोलते हैं, होगा पढ़ा लिखा। अब जिसको कुरान करीम देखकर भी सही पढ़ना ना आए, अब वो एफ़े से निकल कर नेफ़े में दाखिल हो गया, यार वो पढ़ा लिखा है? या जिसको कुरान करीम अल्लाह की किताब सही पढ़ना आती है वो पढ़ा लिखा है? जिसको नमाज पढ़ना आती है वो पढ़ा लिखा है? नमाज पढ़ना नहीं आती, वुज़ू करना नहीं आता, और वो पढ़ा लिखा है? होगा पढ़ा लिखा, आपके नज़दीक होगा। खैर उर्फन उसको पढ़ा लिखा ही बोलते हैं। मौलाना को बोलते हैं, ये मौलाना को समझ क्या पड़े? ये तो मरने के बाद पता चलेगा कि मौलाना को समझ पड़ती थी या आपको पड़ती थी। ज़रा मरने के बाद ही पता चलेगा। अल्लाह ताला बस हमारे हाल पर रहम फरमाए। मदरसतुल मदीना बालिगान अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में मैं समझता हूँ दुनिया में हमारे जारी होंगे। आप अपने अपने इलाके में दुरुस्त मखारिज से कुरान पढ़ने की तरकीब करें। अगर नहीं है सिलसिला तो दावत इस्लामी के ज़िम्मेदार से मिलकर कोई तरकीब बनाएं और सही पढ़ाने वाला ढूंढे। इस्लामी भाई, कई सारे भाई होते हैं जो इनका हम टेस्ट का भी निज़ाम है, टेस्ट लेकर फिर उसको पढ़ाने की इजाज़त मिलती है। तो ऐसी कोई तरकीब करके कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने की सूरत निकालें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वो घड़ी है, इसके ऊपर लाइट लगी है, ये आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में। तो ये सुर्ख लाइट जो है, चूँकि ये मेहराब के पास ही अगले पिलर पे घड़ी लगी है, तो जैसे ही टाइम हो जाता है, सूरज तुलू हो गया, तो ये बड़ी लाइट जल जाती है इसमें। देखा ना, अभी आपने बताया तो पता चला, मुझे तो डुगडुगी बजती नज़र आई तो मैंने बोल दिया कि नहीं जलती। तो ये बेचारे जो यहाँ नमाज पढ़ते हैं इनको समझ ही ना पड़े कि वक्त ख़त्म हो गया तो हमारी ये लाइट किस काम की। बोलते हैं ना, जंगल में मोर नाचे तो कौन देखे। यहाँ अपनी पहले बीच में लटकी हुई होती थी जी जी लाइट, तो वो अंधे को भी मैंने कहा ना महसूस हो जाए कि ये लाल बत्ती जल गई, नमाज का टाइम ख़त्म हो गया। ये लिखा हुआ भी एक बल्ब आता होगा 25 रुपए का, 50 रुपए का, मैं दे दूंगा पैसा। बाबा सिर्फ बल्ब जलने से ही पता चल जाए या वहाँ पर एक बड़ा सा लिखा हुआ भी हो कि इस लाइट के जलने पर, क्योंकि हर आदमी इस लाइट जलने के मतलब को समझ जाए आने वाला, ये लाजमी है। हमने बचपन से ये देखा है, जिन मस्जिदों में कुड़न शाह होते हैं ना, अल्लाह के नेक बंदे, उन्होंने लाल बल्ब लगाए हुए होते हैं और ये पता होता है कि नमाज का टाइम फजर का ख़त्म हो गया, ये बुझ जाए तो पता चल जाता है कि इशराक का टाइम हो गया। अब खुदा जाने अब उर्फ बदल गए होंगे, बत्तियाँ गायब हो गई, अभी घड़ी लगाकर मन को मना लेते होंगे। तो घड़ी में लाल बत्ती जली तो भी जब तक हम बताएंगे नहीं ना, समझ नहीं पड़ेगी कि लाल बत्ती इसलिए जलती है। या तो लिख दिया जाए कि इस घड़ी में यानी फजर का सूरज जब निकल आएगा, जब इस घड़ी में लाल बत्ती जले तो इसका मतलब ये है कि
फजर का वक्त ख़त्म हो गया और बुझे तो समझ लें कि इशराक का वक्त शुरू हो गया। अब इतनी तहरीर पढ़ेगा कौन? घड़ी में लिखा होता है, वो जैसा लिखा होता करीब आकर ही कोई पढ़ेगा तो पढ़ेगा। अच्छा, उसमें 12 मिनट। ओहो, हम 20 मिनट वाला हो ना अपने पास। चलो अब जो मिजाज यार में आए, मैं तो अर्ज ही कर सकता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गंदुम की कटाई बाबुल इस्लाम में चल रही है और ये बढ़ते बढ़ते पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ बढ़ेगी और एक तादाद है जो माशाअल्लाह दावत इस्लामी को उशर देते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि उशर देने वाले और उशर जमा करने वाले इस्लामी भाइयों के लिए कोई आपका दुआया पैगाम मिल जाए तो इंशाअल्लाह हमारी मजलिस से उशर और तराफगाहों को अपना हदा पूरा करने बल्कि उससे बढ़कर काम करने में आसानी हो जाएगी और दावत इस्लामी के जो अरबों रुपए के अखराजात हैं उसकी भी तरकीब हो जाएगी। अब तो अरबों रुपए, हाँ अरबों रुपए के अखराजात हैं, लाखों से करोड़ों में पहुंचे, हजारों से लाखों में, लाखों से करोड़ों में, अरबों रुपए के वाकई। जितना बोलो रकम इतनी कम है, जितना दो इतने। पूरी दुनिया में समझो दावत इस्लामी कई ममालिक में फैली हुई है और रोज़ की 1.5-2 पौने 2 मस्जिदें समझो कि बन रही हैं दावत इस्लामी की। मजलिस खुद्दामुल मसाजिद की तरफ से दुनिया में कहीं बन रही है, कहीं प्लाट लिया जा रहा है, कहीं इफ्तिताह हो रहा है, कहीं मस्जिद बन गई तो पहली नमाज हो रही है, कहीं अधूरी है तो कंस्ट्रक्शन जारी है। तो इस तरह मतलब ये कि फिर जामियातुल मदीना, बाबुल मदीना में मेरा ख्याल है 38 जामियातुल मदीना है शायद, जिसमें हज़ारों तलबा किराम, टोटल 5000 तलबा कराम हैं, मुकीम और गैर मुकीम सब मिलाकर बाबुल मदीना कराची में। और पाकिस्तान भर में तकरीबन इस्लामी भाई इस्लामी बहनें मिलाकर 44,000 इस्लामी भाई इस्लामी बहनें हैं और 520 से ज़्यादा, ये 526 से ज़्यादा जामियातुल मदीना मुल्क भर में कायम है और तकरीबन 2500 के आसपास मदारिसुल मदीना हिज़्ज़ नाज़रा के अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, जिसमें 1,20,000 से ज़्यादा मदनी मुन्ने मदनी मुनिया कुरान करीम की मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं हिफ़्ज़ नाज़रा की। मिला के तकरीबन 2 लाख हो गए, जिनमें हाफिज़ भी बन रहे हैं, आलिम भी बन रहे हैं, मुफ्ती भी बन रहे हैं और नाज़िरा कुरान करीम भी सीख रहे हैं, सब मिक्स हैं समझो। तो ये तकरीबन 2 लाख हुए ना जी हाँ। इनसे 1 रुपया भी लिया नहीं जाता, बल्कि मुफ्त खिलाया भी जाता है, ये जो रिहाइश भी दी जाती है मुफ्त। ये जो आपने फिगर लिया ना, यूँ समझिए कि तकरीबन आलिम और हाफिज़ बनाने वाले इदारे मजमूई तौर पर अगर हम लें तो 3000 से ज़्यादा हैं और इनमें पढ़ने वाले इस्लामी भाई इस्लामी बहनें मदनी मुन्ने मदनी मुनिया मिलाकर तकरीबन 2 लाख के आसपास हैं, 1.25 से 2 लाख। तो ये खर्च करने की जगह है दावत इस्लामी, तो आप इसको ज़कात भी दें, मदनियत अपने मदनियतियात भी दें और साथ में उशर का बताया गया आपको कि सीज़न है इस वक्त उशर का, तो उशर दें भी। अपने यहाँ जो उशर होता है ये हर एक पर उशर नहीं होता, ये जिनके खेत बागात होते हैं इन लोगों को खासकर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो उशर भी दें और दिलाएं भी दूसरों को जिनके यहाँ उशर होता है उनको भी आप इनफरादी कोशिश करें, नेकी की दावत दें कि दावत इस्लामी को उशर दें। वो ये ज़कात की तरह इसका भी मतलब है ना कि जिसको ज़कात दी जाती है उसको उशर भी दिया जा सकता है। ये अलग बात है कि इसकी सूरतें कहीं 5वां हिस्सा देना होता है, कहीं 10वां हिस्सा देना होता है। तो इस तरह आप उशर दें, इंशाअल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा। नहीं देंगे तो कि अगर उशर निकालेंगे नहीं तो गुनाहगार भी होंगे, कि उशर फ़र्ज़ होता है अपनी शराइत के साथ। अल्लाह पाक आपको तौफीक दे। तो जो बेचारे हमारे ईसाई भाई मेहनत करते हैं, इसके लिए भाग दौड़ करते हैं, कोशिश करते हैं, इनकी हौसला अफजाई भी करें
یا اللہ جو شر جمع کرے اس شر جمع کرنے میں مدد کرے، تعاون کرے، اس شر دے دلائے، سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ امیر السنت کی خدمت میں عرض ہے کہ دعائے قنوت نہیں آتی ہو تو اس کی جگہ کیا پڑھا کریں؟ کئی دعائیں آسان یہاں تک ہے کہ یا رب یا رب یا ربی 3 بار کہہ لیں تب بھی دعائے قنوت کی جگہ ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کے دور میں اگر کوئی عورت اللہ عز و جل کی ولیہ ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی قبر پر مزار بنا سکتے ہیں؟ ہاں، ولیہ کا مزار تو بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مرد اس پر حاضری بھی دے سکتے ہیں، قبرستان میں بھی تو مرد عورت مکس ہوتے ہیں، حاضری دیتے ہی نا، بے پردگی تو نہیں ہے نا، جو بھی ہے وہ چھپا ہوا ہے معاملہ۔ میں جب بھی کسی اسلامی بھائی کو دیکھتا ہوں میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کا ولی ہوں گے، میرا ایسا گمان رکھنا کیسا؟ ایک سوال ہے۔ اگر شریعت ظاہری شریعت پر عمل کرتا ہے وہ تو ایسا گمان کیا تو حرج نہیں ہے، اس میں حسن ظن رکھنا اچھی بات ہے، جبکہ اس کو اتنی معلومات ہو کہ ولی کے یہ اوصاف ہوتے ہیں اور پہچان ہے، مگر یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ایسا آدمی بعض اوقات شیطان اس کو ٹھوکر بھی لگا سکتا ہے، جو بعض پی کر پہنچنے والے ہوتے ہیں، داڑھی ان کی بھی ہوتی ہے، زلفیں ان کی بھی ہوتی ہیں، وہ پی کے پہنچتے ہیں، شراب پی کے پہنچتے ہیں، تو ایسوں کے ہتھے نہ چڑھ جائے گا، یہ بھی اللہ کا ولی ہے، جو ہے نا لگے دم تو مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم، ایسوں کے چکر میں نہ پھنس جائے۔ تو ولی کی نشانیاں اس کا مطالعہ کیا ہے، اتنا علم ہے، اب اگر کسی کے بارے میں وہ ظاہری طور پر وہ نیک پرہیزگار ہے اور اس کے بارے میں اس نے ظن کیا کہ یہ ولی ہے تو صحیح ہے، مگر یہ کہ یہ پھر وہ لباس خضر میں یا سینکڑوں رازن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، تو معلومات ہونی چاہیے کہ ولی کی کیا صفات ہوتی ہیں اور کیسے، مطلب کوئی سی علامت تو ہو اس کے ولی کی، ورنہ پھر کہیں ٹھوکر نہ کھا جائے۔ آج کل تو بڑے عجیب عجیب ٹولے بنے ہوئے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں وہ لوگ، وہ کہیں ایمان کو مضبوط کرنے والے ہوتے ہیں تو کہیں ایمان کو لوٹنے والے ہوتے ہیں، ہوتے داڑھی والے ہیں، تو اس طرح پہچان پیدا کرنا ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد ارشد عطاری ضیا کوٹ بھڑت سے عرض گزار ہوں۔ پیارے باپا جان، ہم نے سن رکھا ہے کہ ملائکہ اور فرشتوں میں 4 مقرب ترین فرشتے ہیں، جن میں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ہیں، تو یہ ارشاد فرما دیجئے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے کون سا کام ہے، ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ سیدنا میکائیل علیہ السلام کے ذمے بارش برسانا اور درخت اگانا، سبزہ اگانا، درخت اگانا، ان کی یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے، وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے تابعی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا؟ شاہد شکیل اتاری۔ فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ لکھا ہے کہ نجاشی حبشہ کے بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ تھے تابعی، کیونکہ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی تھی۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ اسلام قبول کیا، یعنی وہ ان کے ہاتھ اسلام قبول کیا اور یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر زیارت کر لی، صحابی ہو گئے۔ نجاشی تو پہلے ہی جب بارگاہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیاتی ظاہری میں ایمان تو لائے تھے، لیکن دیکھنا بھی شرط ہے نا، صحبت وہ نہیں ملی تھی ان کو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لائے تھے نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، اور یوں نجاشی تابعی تھے
اور عمر بن سعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و صحبت سے فیضیاب ہو کر صحابی کا رتبہ، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اسلام قبول کیا، نجاشی جو کہ تابعی تھے ان کے ہاتھوں، اور بارگاہ رسالت میں بھی حاضر ہوئے اور صحابیت کا رتبہ پا لیا۔ حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، اب باری آ گئی ہے مدنی مذاکرے میں بیٹیاں کمپیوٹرز کی، اور آج ہمارے ساتھ پیاری پیاری سی مدنی منیاں ہیں۔ اب سب مل کر سلام کریں زور سے باوجود وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب نام بتائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام امے گلزم اتاریہ ہے۔ میرا نام مشال فاطمہ اتاریہ ہے۔ میرا نام غنیمہ اتار ہے۔ میرا نام عائشہ اتاریہ ہے۔ میرا نام عبابہ اتاریہ ہے۔ میرا نام حلیمہ اتاریہ ہے۔ میرا نام سیدہ جویریہ فاطمہ اتاریہ ہے۔ ماشاءاللہ، سیدہ کا نمبر آخر میں آیا۔ ماشاءاللہ، چلو میں اس میں سے ڈھونڈ لیتا ہوں سیدہ کون سی ہے۔ لکھا ہوا نہیں ہے یہ۔ سب سے پہلے جو ہے وہ سوال نمبر 1 کلثوم اتاریہ۔ میں سیدہ سے شروع کروں گا، آخری میں جو ہے نا مدنی منی، یہ جو نام بتایا عیشا بتایا، کیا بھول گیا میں؟ میرا نام سیدہ جویریہ فاطمہ اتاریہ ہے۔ سیدہ جویریہ، چلو اچھا، ان کا سوال ہی نہیں ہے۔ 7 نمبر کا سوال ہے جویریہ کا۔ 7 نمبر، اچھا نام اوپر لکھے ہوئے۔ اچھا 7 نمبر والا، نہیں نیچے بھی جویریہ ہے، پھر ان کو مرتبہ دوبارہ موقع دیا جا رہا ہے۔ 2 مرتبہ ہے۔ ہاں، سیدوں کو ڈبل ملے گا۔ واہ، ایک مدنی گلدستہ بھی ہے ہمارے ساتھ۔ ارے واہ، سیدہ جویریہ اتاریہ، اے بیٹیاں کمپیوٹر، یہ بتائیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے پاس ایک غریب عورت اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئی، میں نے اس کو 3 کھجوریں دی، اس نے 1 کھجور ایک بیٹی کو اور دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، تیسری کھجور وہ کھانا چاہتی تھی کہ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور وہ کھجور بھی دونوں بیٹیوں کو کھلا دی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی، تو بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ایثار کی وجہ سے اس عورت پر جنت واجب کر دی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے اس ایثار کی وجہ سے اس عورت پر جنت واجب کر دی ہے۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب کلثوم، ماشاءاللہ، میرا نام امے گلزم اتاریہ ہے۔ ماشاءاللہ، بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ تعداد اور ان کے نام بھی بتائیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ۔ عائشہ فاطمہ، آپ جواب دیجئے کہ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے یہاں صرف بیٹیاں ہی تھیں؟ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کیا 6 بیٹیاں تھیں۔ ماشاءاللہ، کنیز اتار
آپ بھی جواب دیجئے. جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محبت کا اظہار کس طرح فرماتے تھے؟ امو سعادت دختر مصطفیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مبارکہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لاتی تو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے پھر انہیں اپنی جگہ پر بیٹھاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تشریف لاتی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اگر لکھا ہوا ہے تو حاضر ہوتی یہ اصلاح کرنی چاہیے اس کی. کہ بارگاہ رسالت میں کون تشریف لائے گا؟ جو بھی آئے گا حاضر ہوگا. عائشہ عطاریہ بیٹیاں کمپیوٹر جواب دیجئے. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بے شمار برکتیں ہوتی ہیں. اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے. بتائیے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، یعنی اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. بیٹی کو بڑوں کے سامنے لے لیتے اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. امیمہ عطاریہ امیمہ عطاریہ الف سے آئے گا نا امیمہ. امیمہ ام کی تصغیر ہے نا الف سے آئے گا. امیمہ عطاریہ. خوش جواب دیجئے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹیوں کو خوش کرتے ہیں. سنیے سنیے اور جھومیے. بتائیے بیٹیوں کو خوش کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ پاک بیٹیوں پر رحم فرماتا ہے. جو بیٹیوں کو خوش کرے گا اللہ پاک بروز قیامت اسے خوش کرے گا. بیٹیاں سب کے مقدمے میں کہاں ہوتی ہے؟ جو گھر اللہ کو پسند ہو وہ وہاں ہوتی ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. حلیمہ عطاریہ آپ بھی جواب دے دیجئے. جو بیٹیوں کو برا کہتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹیوں کو برا مت سمجھو بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امیمہ عطاریہ یہ بتائیے ابو بازار سے کوئی نئی چیز لائیں تو دینے میں شروع کس سے کریں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں سے ابتدا کرو کیونکہ اللہ پاک بیٹیوں پر رحم فرماتا ہے. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں سے ابتدا کرے. بیٹیوں سے ابتدا کرے کیونکہ اللہ پاک بیٹیوں پر رحم فرماتا ہے. کرے اور کرو میں فرق ہے. اب ایک مدنی گلدستہ ہے جو کہ بیٹیوں سے متعلق ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو دکھانا چاہتے ہیں. وہ سیدہ جویریہ عطاریہ کا مدنی گلدستے کے بعد. اچھا ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی یہ بیٹیاں محبت نبھانے والی بیٹیاں جنت میں لے جانے والی بیٹیاں. حالت کے زمانے میں لوگ بیٹیوں کو مار دیتے تھے. ایک شخص میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی
वसल्लम। मेरी एक बेटी थी, जब मैं उसे बुलाता तो वो खुश होती थी। एक दिन मैंने उसे बुलाया तो खुशी खुशी मेरे पीछे चलने लगी। मैं उसे लेकर एक कुएं पे गया, उसका हाथ पकड़ा और कुएं के अंदर फेंक दिया। वो बेचारी रो रो कर अब्बू जान, अब्बू जान, अब्बू जान चिल्ला रही थी और मैं वहां से चला गया। एक बेटी ने गोल रोटी नहीं बनाई, इस बात पर वालिद ने उसे मार दिया। ये बेटियां मोहब्बत निभाने वाली बेटियां। ये सब क्या हो रहा है? क्या बेटियां अच्छी नहीं होती? क्या बेटियां बोझ होती हैं? क्या बेटियां रहमत नहीं है? प्यारे मेरे सुनना, जो लोग बेटियों से मोहब्बत नहीं करते उनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? हाँ, जो बेटियों से मोहब्बत नहीं करते वो अच्छे लोग नहीं होते, बहुत गंदे बंदे होते हैं। बेटियों से हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की, सब बुजुर्गान दीन मोहब्बत करते रहे, उलमाए किराम मोहब्बत करते हैं। तो ये अच्छे लोग नहीं हैं जो ऐसा करते हैं। बेटी अल्लाह की रहमत है और अल्लाह से बेटी मांगना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी, मेरी भी शादी हुई तो पहली रात ही ये मैंने पूछा अपने बच्चों की अम्मी को, तो उन्होंने यही कहा था कि बेटी चाहिए अल्लाह की रहमत से, और अल्लाह ने हमें बेटी अता की। आज बेटी मुबल्लिगा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह बेटियों से नफरत नहीं करनी चाहिए। बेटी भी अच्छी, बेटा भी मांग सकते हैं, हरज नहीं है, मगर जबकि बेटियों को बुरा ना समझता हो। अल्लाह ताला हम सबको बेटियों से मोहब्बत करने वाला बनाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बापा एक सवाल है, मोहम्मद रिजवान भाई हैं, आपसे पूछ रहे हैं आपने पहला हज कब किया था? सन 80, 1480 हिजरी, तो वो 80 था मेरा ख्याल है। 1480 हिजरी में किया था अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म को रदी अल्लाह ताला अन्हु कहना दुरुस्त है या नहीं? वो सहाबी नहीं है। तो रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी के लिए ख़ास नहीं है, गैर सहाबी पर भी कह सकते हैं। रदी अल्लाह ताला अन्हु का मतलब है कि अल्लाह इनसे राज़ी हो, ये दुआइया जुमला है। बल्कि वो तो कुरान करीम में मोमिनों के लिए है ना कि रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, यानी अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। अलबत्ता ये कि ये वाकई अवाम बेचारे इनको समझ आती नहीं है, तो मेरी अपनी तहरीरों में, अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, मेरी तहरीरों में ये कोशिश होती है कि सहाबी के साथ रदी अल्लाह ताला अन्हु लिखा जाए और ताबेईन और औलिया किराम वगैरह के साथ रहमतुल्लाह ताला अलैह ये लिखा जाए, ताकि लोगों को ये गलतफहमी इतनी आम है कि जिसकी इंतहा नहीं। अगरचे वो जायज़ है रदी अल्लाह ताला अन्हु बुज़ुर्गों के नाम के साथ लिखना, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। खुद मैं भी कंफ्यूज होता हूँ कि ताबेई के नाम के साथ रदी अल्लाह अन्हु लिखा होता है तो ये समझ नहीं आती कि सहाबी थे या ताबेई थे। जी बापू, को हमारी मदनी मुन्नियों को ये मदनी बॉक्स और इंशाअल्लाह ज़वजल कुछ रकम जो है इनके अब्बू के लिए पेश की जाएगी। माशाअल्लाह, कुछ मिक़दार नहीं है, कोई मिक़दार है इंशाअल्लाह 300 रुपये। तो यूँ है
तो क्या रज है, आपके दस्ते मुबारक से 1 रुपया भी बहुत है, लेकिन अगर 600 हो जाए तो क्या रज है छठी शरीफ की निस्बत से। 600 रुपये अभी पेश किए जाएंगे इंशाअल्लाह। और ज़ाहिर नसीब के इनके अब्बू अम्मी है तो अब्बू की खिदमत में ये तोहफा, लेकिन अगर चाहें तो मज़ीद 600 बढ़ा दें, इसमें डबल 600 करके कोई इन मदनी मुन्नियों की पसंदीदा डिश पर इसाले सवाब की तरकीब कर दें। अच्छा बस औकात मुझे सुन, ये मशवरा है, कंपलसरी नहीं है। बस औकात कोई बच्चों को ना कोई ईदी या कोई पैसे वगैरह दे के चले जाते हैं तो वो पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी टाइम तक चलते रहे। हमारे वो पैसे कहाँ हैं, वो वाले पैसे कहाँ हैं, वो जो दे के गए थे अंकल वगैरह जो भी दे के गए थे, ये पैसों के लिए काफ़ी वो होते हैं कि हमारे पैसे कहाँ हैं, हालांकि खर्च हो चुके होते हैं वो, और इन पर हो चुके हों जी। तो मगर ये ख्याल रखना कि जिसने बच्चे को दिया और वो कोई और करीना नहीं है कि जो दूसरे के लिए भी इस्तेमाल जायज़ हो, तो फिर तो ये बच्चों पर ही खर्च होगा। शायद इन पर करने का रुझान कम होता होगा ना रहना, घर में इन पर इससे ज़्यादा खर्च करेंगे, लेकिन इसका ख्याल नहीं रखते हैं। उसमें से नहीं होगा, क्योंकि घर में कैसे कम पड़ जाएं तो बच्चों की ईदी में से निकाल लिए, अब उसका हिसाब रखने का रुझान कितने घरों में होगा। और फिर ये कि वालिद दुआई करेगा, इंतज़ार करेगा कि ये बालिग हो जाए, तो फिर ये कि बालिग होने के बाद इसके हाथ में रकम देने के बजाय माफ़ करवाने पर ही तरजीह दी जाएगी कि बेटा जो आपके पिछले पैसे खर्च हो गए होंगे ना, माफ़ कर देना। ये भी कोई करोड़ों में होगा जो माफ़ भी करवाए। चलो पैसों का तो भी हिसाब हो नहीं तो बेचारा क्या बाप देगा कि अगर इसके बाप ने 1000 खा लिए तो लाख खर्च कर दिए, तो अगर माफ़ भी करवाता तो औलाद है ना। ये वो हुकूकी बात अपनी जगह पर है ये भी हक़ुल अब्द एक तरह से कि बच्चों का इसने बगैर इजाज़त शरई खा गया पैसा। लेकिन ये कि अगर वो माफ़ करवाता है अपनी औलाद से तब भी हरज तो नहीं है, बज़ाहिर तो यही समझ में आता है। मोहम्मद अहमद सियालवी अत्तारी हुजरा शाक मुकीम से मदनी मुज़ाकरे में सवाल अर्ज़ है कि कोई इमामत करना चाहे तो उसे किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? क्या हर दाढ़ी रखने वाला इमामत करवा सकता है? इमामत के तो अपने शराइत और आदाब वगैरह हैं और इसमें काफ़ी तफसील है। हर दाढ़ी वाला इमाम बनाना ये सही नहीं है, सिर्फ दाढ़ी होना ये काफ़ी नहीं है। क़िराअत दुरुस्त हो, दीगर ज़रूरी मसाइल जानता हो, सबसे पहले अक़ीदा और ईमान भी दुरुस्त हो उसका, और भी इसके मसाइल हैं। बाहर शरीयत में इसका बाकायदा बाब है, उसको पढ़ लेना चाहिए। सगैर अत्तार मोहम्मद नूरुद्दीन अत्तारी जामिअतुल मदीना फैज़ान अत्तार नेपालगंज से अर्ज़ कर रहा हूँ। प्यारे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि किसी शख्स पर एक इल्म सीखना फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पर कोई निकाह का इरादा रखता है तो अब वो कितना इल्म सीखेगा तो वो फ़र्ज़ से सुबुक दोष हो जाएगा। दीगर मामलात में भी इसकी रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ये अपने बाहर शरीयत में तो है इसका, अब वो अपनी ज़रूरत जिन जिन चीज़ों की इसको ज़रूरत है निकाह के ताल्लुक से, और वो भी ऐसी कि जो ज़रूरी हो। ज़िमनी तो कई मामलात होंगे, लेकिन वो जो ज़रूरत के अहकाम है ना वो सीखना होगा। मसलन ये कि निकाह मुनअक़िद कैसा होगा, अगर वकील कर रहा तो वकील किस तरह किया जाता है, कबूल किस तरह किया जाता है, इस तरह के जो अहम मसाइल होते हैं ना ये इसको सीखना फ़र्ज़ होगा। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिस तरह ये यूँ इरशाद फरमाए कि नमाज तोड़ने वाली बातें, नमाज के फ़राइज़ और अरकान नमाज यानी शराइत वग़ैरह इसका सीखना फ़र्ज़ है, और फिर नमाज के वाजिबात हैं, मकरूहात तहरीमी हैं, तो इसमें जो ज़रूरी चीज़ जिससे जो उस इबादत में फ़र्ज़ हो उसको सीखने की तरफ हम देखेंगे, और उमूमी तौर पे हमें ये सारे मसाइल आने चाहिए। ज़ाहिर वाजिबात का इल्म वाजिब है,
سنتوں کا علم سنت، مستحبات کا علم ہونا مستحب. تو مکروہات تحریمہ بھی جاننے ہوں گے ورنہ ترک واجب کا مرتکب ہوگا. تو نکاح میں یہ کہ نکاح کیسے وہ ٹوٹتا ہے، طلاق کیسے ہوگی، نکاح کیسے ٹوٹتا ہے، تو اس طرح کے مسائل اس کو جاننے چاہیے. اب مثال کے طور پر نعوذ باللہ من ذالک اس نے کوئی کفر بک دیا اور وہ کفر تھا مطلب کلامی کفر تھا اور اس کی وجہ سے وہ یعنی کہ التزامی کفر تھا، کلامی کفر بھی بولتے ہیں اس کو. تو یہ کفر اگر اس نے بک دیا تو اب یہ اسلام سے نکل گیا تو اب نکاح بھی ٹوٹ گیا، یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے. اب دوبارہ کلمہ پڑھا، توبہ کری، کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان تو ہو گیا، اب اسی بیوی کے ساتھ وہ بطور بیوی اس کو رکھے ہوئے تو گنہگار ہو رہا ہے. تو یہ پتہ ہو کہ اس سے نکاح تو ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. تو اس طرح کے علوم، پھر طلاق کے، پھر کنائے کے بعض اشاروں سے بھی طلاق ہوتی ہے، تو یہ سب مطالعہ کرنا ہوگا. اس کے لیے بہار شریعت کے 8ویں حصے میں یہ طلاق کے، نکاح کے، اس طرح کے مسائل آپ کو مل سکتے ہیں. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پاک کی سچی باتیں بتاتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام قرآن پاک وحی کی صورت میں لے کر آتے. پیارے امیر اہل سنت یہ بتا دیں کہ یہ وحی پھر کون لکھتا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کاتبین یعنی لکھنے والوں کی تعداد 40 سے اوپر ہے، لیکن سب وہی نہیں لکھتے تھے، بلکہ ان میں سے بعض وہی لکھتے تھے اور دیگر لکھنے والے دوسری چیزیں لکھنے پر مامور تھے، یعنی ان کی ذمہ داری تھی. مثلاً بعض کاتبین یعنی لکھنے والے سلاطین و عمرا یعنی بادشاہوں کے نام لیٹرز تیار کرتے تھے، لکھتے تھے. بعض صدقے کے مال کا حساب کتاب لکھتے تھے اور بعض لین دین وغیرہ کے معاملات لکھتے تھے. وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو وہی لکھتے تھے، ان میں سے بعض یہ ہیں: حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت سیدنا ابی بن کعب، حضرت سیدنا زید بن ثابت، حضرت سیدنا امیر معاویہ، حضرت سیدنا جابر بن سعید، حضرت سیدنا عیان بن سعید، حضرت سیدنا ابان بن سعید، حضرت سیدنا علا بن حضرمی، حضرت سیدنا حنزلہ بن ربیع، حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی سراخ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی جماعت میں دوسری رکعت میں شامل ہو تو اب وہ امام صاحب کے ساتھ ایک طرف سلام پھیر دے تو اب اس کو یاد آئے کہ میری باقی 2 رکعتیں رہتی ہیں، تو کیا وہ اب کھڑا ہو کر باقی نماز پڑھے گا یا نہیں، اور سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں. مسبوق یعنی جو ایک یا کئی رکعتیں فوت ہونے کے بعد نماز میں شامل ہوا، یعنی نکل جانے کے بعد شامل ہوا، کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز نہیں. اگر قصدن یعنی جان بوجھ کر پھیرے گا تو نماز جاتی رہے گی، اور اگر بھول کر امام کے ساتھ بلا وقفہ فوراً سلام پھیرا تو حرج نہیں، لیکن یہ نادر صورت ہے، یعنی ایسا کم ہوتا ہے. اور اگر بھول کر سلام امام کے کچھ بھی بعد پھیرا تو کھڑا ہو جائے، اپنی نماز پوری کر کے سجدہ سہو کرے. یہ نماز کے احکام اوپر سے پیج نمبر 107 سے 108 کی عبارت پیش کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा उसने वह शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल अलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे राह खुदा में खर्च करने का सवाब। ये रिसाला इस हफ्ते पढ़ने का है और ईसाई भाइयों ने कई ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ लिया पूरा रिसाला एडवांस में ही। 40 सफ़ात का रिसाला राह खुदा में खर्च करने के फ़ज़ाइल, ये इस हफ्ते पढ़ना है। पाकिस्तान में हदीया 15 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उर्दू के अलावा 2 ज़बानों में रोमन उर्दू और सिंधी में मुंतकिल हो चुका है। ये रिसाला दरअसल आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का है, तो इसमें अरबी भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल मदीनतुल इल्मिया ने अरबी का तर्जमा हाशियों में दिया हुआ है। तो आप जहाँ जहाँ अरबी हो ना, तो वहाँ आप घबराएं नहीं, नीचे हाशिया देख लें तो नंबर वार उसमें तर्जमा आपको मिल जाएगा। तो यूँ आपको पढ़ना आसान होगा इंशाअल्लाह। और ये 40 सफ़ात भी आपको कम ही रह जाएंगे फिर खाली उर्दू के। तो है बहुत मालूमाती, मज़ा ना आए तो भाई से वापस। ये आपको तरगीब के लिए मुबालगा कर रहा हूँ। अगर उर्दू आपको आती है तो इंशाअल्लाह आपको बहुत उम्मीद है कि सीखने को मिलेगा इसमें। और बोलता रिसाला भी इसका आ गया है, तो अगर पढ़ने में कोई दुश्वारी है तो आप इसको सुन लें। सुनने में शायद इसमें अरबी तो होगी नहीं, सिर्फ उर्दू होगी। सुनना पढ़ने के मुकाबले में आसान होगा। तो ये भी सब सोशल मीडिया पे आ चुका है। और आपके पास नहीं है तो दावत इस्लामी की वेबसाइट पर देख लें, उस पर इंशाअल्लाह मिल जाएगा। दावत इस्लामी के पेज पर देख लें, उस पर मिल जाएगा इंशाअल्लाह। किसी से पूछ लें कि बोलता रिसाला कैसे हासिल होगा, तो वो आप अगर सोशल मीडिया के बारे में उसको मालूमात होगी तो वो समझा देगा इंशाअल्लाह। तो आप पढ़ लीजिए या सुन लीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुज़श्ता जो रिसाला था क़यामत का इम्तिहान, इसकी कारकर्दगी दुनिया भर में तकरीबन इस्लामी भाइयों ने 97,258 97 माने 3 कम 100 97,258 ने मुताला किया। इस्लामी बहनें फिर भी बढ़ गई आगे। 1,28,686 यानी 1,28,686। ये भी दुनिया भर की इन दोनों की कारकर्दगी है। और हदफ दिया इन दोनों को 3,03,313। अल्लाह करे ये पूरा हो जाए।
کہ کب دیکھو یہ پہنچتا، لیکن یہ کہ ماشاءاللہ دونوں بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اسلامی بہنیں فاسٹ ہیں. اللہ کرے اسلامی بھائی فاسٹ ہو جائیں. اسلامی بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو کوئی کہ یوں بد دعا دے رہا ہوں. ان کو تھوڑا جوش بھی تو دلانا ہے نا. یہ بول دوں گا تو ٹھنڈے ہو جائے گا، بولنا پڑا، ورنہ یہ کوئی ناقصہ ہو اور ناراض ہو کر بیٹھ جائے تو. اسلامی بہنیں تو یہ ہے نا کہ مطلب اسلامی بھائی کہیں گے ان کے پاس بھی اتنا کام تو ہوتا نہیں ہے، گھر میں ہوتی ہیں. ابھی ہم لوگ دن رات ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے ہیں، تو یہ تھوڑی کو ان کے پاس اتنے کام ہوتے ہیں، تو یہ پڑھ لیتی ہوں گی. اسلامی بہنوں کے پاس جتنے کام ہوتے ہیں نا، نے خود اسلامی بھائیوں کی خدمت بھی ان کے بیچاروں کی ذمہ ہوتی ہے. بچہ سنبھالنا، سنبھال کے دکھائے اسلامی بھائی تو مانے. بچہ ہمارا ہے نا کہ باپ کا کیا ہوتا ہے بچے پر. آیا بچہ ابو ابو کر کے بھاگا، اٹھایا کس لی، اور تھوڑا بچے نے داڑھی کے بال کھینچے، لے اس کو سنبھال، اور شرارت کرتا ہے. اب بیچاری وہ اس کی امی سنبھالے. اور بچے نے کچھ مطلب بیچارے کو پیشاب وغیرہ کی ترکیب ہو گئی، تو پھر بچے کے ساتھ ساتھ امی کو بھی ڈانٹ پڑے کہ مجھے پکڑا دیا، تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے اوقات پیشاب کے ٹائمنگ کیا ہے، میرے کپڑا خراب کر دیا. تو باپ جو ہے نا صرف وہ بچے کو پیار کرنے کی حد تک ہی ہوتا ہے. ماں بیچاری اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. تو بچہ بھی کچا نہیں ہوتا، بچہ ماں سے مانوس ہوتا ہے باپ کے مقابلے میں. عموماً بچے ماں کے بھی یہ بھاگتے ہوتے ہیں. باپ آ گیا، ماں بھی آئی، تو پہلے دوڑ کے لپٹتے ہوں گے ماں سے. ہاں کوئی سمجھدار بچے ہوں گے تو باپ کو شاید اس لیے لباتے ہوں گے لپٹ کر کہ کچھ لائے ہوں گے میرے لیے، چیز لائے ہوں گے. بہرحال تو اسلامی بہنوں کو فارغ نہ سمجھا جائے. یہ بیچاریاں بہت زیادہ، خصوصاً جو شادی شدہ ہوتی ہو، تو اپنے بچوں کے ابو کے ساتھ ساتھ بچوں کے امی، نندیں، ساس، سب کی خدمت کرنی ہوتی ہے. ان کو کرتی ہیں بیچاریاں، سب کے برتن دھونے اور کیا کیا خدمتیں ان کے ذمہ ہوتی ہیں. تو پھر بھی اگر یہ پڑھیں تو بڑی بات ہے. اور اسلامی بھائیوں کے لیے اور بھی آسانی، کار میں یہ لگا دیں بولتا رسالہ، کار بھی چلتی رہے گی، رسالہ بھی بولتا رہے گا. ایک من دو کاج ہو سکتا ہے. جبکہ آپ اس کار چلاتے ہوئے پڑھتے ہوئے ایبسنٹ مائنڈ نہیں ہوتے کہ کہیں گاڑی نہ ٹکرا دیں. اگر یہ آپ میں یہ گرس ہے تو ہی کار میں سنیے گا، ورنہ یہ نہیں کہ وہ بعض اوقات رقت انگیز رسالہ ہوتا ہے تو وہ آپ رونے بیٹھ جائیں اور کار پھر بہت ساروں کو رلا دے. کوئی آیا تو ہوتا ہے صوتی پیغام کسی کا، وہ میں انتظار کر رہا تھا گزشتہ ہفتہ چلے گا لیکن نہیں چلا، ہو سکتا ہے آج چل جائے. جی شارٹ کر کے چلانے والا تھا، یہ ہم چلا لوگوں کی ترغیب کی. اب تو یہ بڑا ہے نا، یہ مختصر کیا ہوا ہے. اچھا چلانا ہی بھول گئے ہوں گے بیچارے. چلو پاپا جان، ابھی میں رسالہ قیامت کا امتحان کی ریکارڈنگ سن رہا تھا، گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو کافی حد تک ریکارڈنگ سنی نا. گاڑی چلاتے چلاتے پاپا یہ ریکارڈنگ سننے کے بعد ایسی کیفیت ہو گئی کہ ہاتھ اسٹیئرنگ پہ تھے اور پاؤں ریس پر تھے. لیکن یہ رسالہ سنتے سنتے کیفیت ایسی ہو گئی کہ نہ ہاتھ محسوس ہو رہے تھے جسم میں، نہ پاؤں محسوس ہو رہے تھے، اور یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ابھی گاڑی کہیں لگ نہ جائے. ایسی کیفیت ہو گئی تھی پاپا. اور ساتھ میں یہ ڈر بھی کھایا جا رہا تھا کہ اب گھر صحیح سلامت پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا. بس بتا نہیں سکتا پاپا، یہ ویسا محسوس نہیں ہو رہا کہ جسم میں کوئی چیز ہے. امیر علیہ سنت سے ایک جو مسئلہ کچھ اس حوالے سے رہنمائی فرمائے، جیسے بعض اوقات مدنی منوں کو بڑی رقمیں تحفے میں دے دی جاتی ہیں. بڑی رقم جو تحفے میں دی جائے گی وہ ان کی میل سمجھی جائے گی یا یہ والدین کے لیے ہوگی کہ بڑی چیز دے دی؟ چھوٹے سے بچے کو مثال کے طور پہ اس کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ گئے
اور ایک بڑی رقم جیسے خاندانوں میں بعضوں میں رواج ہوتا ہے، بعضوں میں تو عیدی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہی دینے کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ پر بڑی بڑی رقمیں بھی دے دیتے ہیں. تو اب یہ والدین کو کیا یہ والدین کے لیے شمار ہوگی یا اس کے لیے بھی ان کو یہ سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اس میں بھی اب یہ کہ یار معلومات بہت کم ہے. ان کو ضرورت ہوگی تو 50 کے نوٹ کو بڑی رقم تصور کر لیں گے اور تصرف بھی کر ڈالیں گے. یہ سمجھانا اتنا علم نہیں ہے، اگرچہ یہ میں سمجھ گیا ہوں اس کے جزیات تو ہیں. تو رقم کے بجائے مٹھائی کا مسئلہ، جیسے 2 کلو مٹھائی کا ڈبہ آپ کے 2 سال کے گڈو کو دے دیا، یہ کیا کرے گا مٹھائی کو؟ تو یہ قرینہ ہے کہ یہ سارے جو ان کے ماں باپ ہیں یہ بھی اس کو کھائیں، بچہ کھائے نہ کھائے، بچے کے نام پر دیتے ہیں. اس کی تفصیل جو ہے نا بہار شریعت کے حصہ نمبر 14 بہار شریعت حصہ 14 میں آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ بچوں کے تعلق سے بڑے زوردار مسائل لکھے ہیں. اس میں اتنی غلطیاں بچوں کے تعلق سے کی جاتی ہیں کہ علمان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک نامہ اعمال میں موجود نیکیاں اور جو اسلام بھائی اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے کرم کے شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، صدر اللہ فاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم، اور دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص وہ عاشقان رسول جنہوں نے ماہنامہ فیضان مدینہ کی 12 ماہ کی جو بکنگ کا سلسلہ کرایا ہے، یا جو مزید اس ماہ میں 12 ماہ کی بکنگ کرائیں، اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ماہ رجب کا صدقہ ہماری مغفرت فرما، ماہ رجب کا صدقہ ہماری مغفرت فرما. خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہماری مغفرت فرما. ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، پیارے محبوب کی، ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرما.
ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا، نیکیوں میں ہمارا دل لگا، گناہوں سے ہمیں سچی نفرت نصیب ہو جائے۔ اے کاش پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے کی ہمیں سعادتیں نصیب ہو جائیں۔ یا اللہ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں ہمارا دل لگا دے، پوری دنیا میں سنتوں کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے۔ جو مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، اے اللہ ان عاشقان رسول کا صدقہ ہمیں بھی اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری بیماریاں دور کر اور ہمارے بیماروں کو بھی اچھا کر دے۔ جو گھروں میں اسپتالوں میں مریض پڑے ہیں، اے اللہ سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور ہوں، ہماری تنگ دستیاں دور ہوں، ناچاکیاں دور ہوں، بے روزگاریاں دور ہوں، گھریلو لڑائی جھگڑے دور ہوں۔ اے اللہ رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، بے اولادگیاں دور ہوں، جو آسیب میں مبتلا ہیں، جادو ٹونے کے اثرات میں ہیں، اے اللہ سب کو رہائی نصیب فرما۔ خواجہ غریب نواز کا صدقہ جو بیجا مقدمات میں پھنسے ہیں، بے گناہ جیل میں قید ہیں، ان کو رہائی نصیب کر۔ ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ جو ہمارے مہروی کابینات کے عاشقان رسول یہاں سفر کر کے آئے، دیگر شہروں سے بھی جو آئے، جنہوں نے 23، 24، 25 مارچ کے مدنی قافلوں میں سفر کیا، اے اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما، ان کی جائز مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ جو مرادیں لیے یہ حاضر ہوئے ہیں، کسی کو محروم نہ کرنا، تیرے نیک بندوں کا واسطہ، اے اللہ سب کی کوششیں قبول کر لے، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہلوایا، پرچیاں دی، SMS کیے، مدنی چینل پر جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، اے اللہ تو سب کے ناموں کو جانتا ہے، سب کے کاموں کو جانتا ہے، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، او میٹھے میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب، پائے حسین و حسن فاطمہ علی حیدر، ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب، ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھے، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، رہے بھلائی کی راہوں میں گامزن کرے نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا یا رب، کہیں کا آغا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، عذاب نار سے عطار کو بچا یا رب، عذاب نار سے بدکار کو بچا یا رب۔
بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تاجدار حرم اے شہن شاہدین تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام تاجدار حرم اے شہن شاہدین فکر امت میرا تو کرو تیرے عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے تم پہ قربان جاؤں میرے مجبی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دین پھر بلا لو مدینے میں اتار کو یہ اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا، فیضان عطار جاری رہے گا، مرشدی عطار پر نور کی برسات، مرشد کی آل پر نور کی برسات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا، اے خدا
رکھ آل عطار پر فضل کر رحم کر آل عطار پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ